اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھے سورہ کی شروعات ہوئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو اعمال صالح ہے نا اس کے تذکرہ ہوا. پھر اس کے بعد کیا دیکھا تھا اللہ نے کیسے انسان کی تخلیق کی ہے نا. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں بتائیں، آفاقی نشانیاں ہے نا، کونیہ نشانیاں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول شروع کیا، یعنی نبیوں کے تذکرے جس کے اندر عذاب آیا. تو پہلے کون سے نبی کا ہم نے ذکر پڑھا؟ نوح علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ پڑھا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آیت نمبر 31 تک ہم نے یہاں تک کیا تھا؟ ہاں 31 مکمل، اچھا 30 تک مکمل کر لیا تھا. چلیں 31 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا، ہم نے اٹھایا، من بعدہم ان کے بعد سے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، قرنا آخرین دوسری قومیں، دوسری قوم، دوسری بستی. فأرسلنا پھر ارسلہ بھیجا، ناول منہم انہی میں سے، ان کے اعبدوا تم سب عبادت کرو اللہ اللہ کی، ما لکم ما نہیں، لا لیے کم تمہارے نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ کوئی معبود غیرہ علاوہ اس کے سوا، افلا کیا پھر نہیں تم سب تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے، تم سب نہیں ڈرتے. یعنی نوح علیہ السلام کے بعد پھر دوسری قوموں کا تذکرہ ہوا. پھر ایک دوسری قوم آئی، اس کے اندر بھی نبی بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے. اور اس میں یہاں پر نام نہیں ذکر کیا گیا ہے کون سے نبی بھیجے گئے، یعنی کہ پیدر پہ بہت سارے انبیاء آئے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے رسول کو بھیجا، اور ان کا بھی سیم پیغام تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو. کیا تمہیں خوف نہیں آتا، یعنی کہ تم اپنے رب کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہو. وقال الملأ من قومه آیت نمبر 33. وقال اور قالا کہا، الملأ سرداروں نے، من قومه اس کی قوم کے، یعنی وہ جو رسول تھے ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، الذین کفروا وہ سردار کیسے تھے؟ کافر تھے وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور ان سب نے جھٹلایا، بلقاء آخرتی آخرت کی ملاقات کو، بی کو لقاء ملاقات، آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ اور اطرفا لگژری دی، لگژری کو کیا لکھا ہے اس میں؟ عیش، ایسا عیش و آرائش نہ ہم نے ان کو، ہم نے عیش و عشرت دی ان کو، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا اب انہوں نے کیا کہا؟ وہ جو لوگ تھے ملا یعنی سردار، وہ جو کافر سردار تھے جنہوں نے جھٹلایا تھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے ماں نہیں میں چلا جائے گا، نہیں ہے یہ کون؟ یہ رسول، حاضر رسول کی طرف جائے گا، نہیں ہے یہ رسول اللہ سوائے بشرن ایک شخص، ایک بشر کے، مثلکم تمہارے ہی جیسا، یأکلوا وہ کھاتے ہیں یعنی وہ رسول کھاتے ہیں، مما اس میں سے جو، من اور ما، من یعنی سے، ما یعنی جو، اس میں سے جو، تأکلون تم سب کھاتے ہو، منہ اس میں سے، یعنی وہ تو وہی چیزوں میں سے کھاتے ہیں تم کھاتے ہو، اور یشرب وہ پیتے ہیں، یعنی وہ جو رسول ہے وہ کس میں سے پیتے ہیں؟ مما اس میں سے جو، تشربون تم سب پیتے ہو، یعنی وہ وہی چیزیں کھا رہے ہیں جو تم کھا رہے ہو، اور وہ وہی چیزیں پیتے ہیں جو تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ اور آگے اس کے آیت نمبر 34 میں، وَلَئِنْ اور لا البتہ، ان اگر اور البتہ اگر، اطعتم تم اطاعت کرو گے، تم فرما برداری کرو گے، بشرن ایک بشر کی، مثلکم جو تمہارے ہی جیسا ہے، انکم بے شک تم، انا بے شک تم اذن اس صورت میں، یا تب تو کیا بن جاؤ گے، لخاسرون البتہ تم تو بڑے
خسارے والے ہو جاؤ گے، یعنی تو بڑا نقصان اٹھاؤ گے. ایدکم انکم اذا متم، پہلے اتنا کر لیتے ہیں نا، بہت لمبا ہو جائے گا. ہاں خالی ترجمہ کر لیں. مطلب اگر تم اس بشر کی، اس رسول کی مطلب اطاعت کرو گے. تو سوری ہم نے ایکسپلینیشن نہیں دیا نا، I'm so sorry. ہاں that's why. ٹھیک ہے، کیا کہاں سے تھے آج؟ ہم نے آیت کون سی شروع کی؟ آیت نمبر 31. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمایا، نوح علیہ السلام کے بعد بھی اور رسول آئے، تو اس میں سے ایک رسول کا ذکر کیا لیکن ان کا نام نہیں بتایا نا، مینشن نہیں کیا. تو ہم بھی نام نہیں بتا سکتے کیونکہ قرآن کی تفسیروں میں بھی مینشن نہیں کیا ہوا یہ. اچھا پھر کیا ہوا کہ ہم نے ان کے ساتھ یہی معاملہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے تبلیغ کی، جب انہوں نے اللہ کو کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو کون لوگ آ گئے تھے سب سے پہلے؟ سردار. اس قوم کے جو جھوٹے مطلب کافر سردار تھے وہ آ گئے کہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو آپ کی بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ تم کیا ہو، ہماری طرح ایک بشر ہو. تو بشر کی بات ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ اللہ چاہتا تو ایک فرشتہ بھی بھیج سکتا تھا رسالت کے لیے. پچھلی سورے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تو فرشتوں اور نبیوں دونوں بشر میں سے سب میں سے کیا کرتا ہے؟ رسول بناتا ہے. وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کے اندر تمہارا کوئی خواہش اور تمہارے عمل دخل نہیں ہے کہ تمہاری مرضی سے کسی کو نبی یا وہ رسول بنایا جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی نبی جو بنے ہیں سب بشر تھے. تو یہ لوگوں کو یہ چیز کھلتی تھی کہ اگر یہ رسول ہے، اگر یہ نبی ہیں، تو یہ کچھ الگ فارم میں ہونا چاہیے تھا، یا تو پھر یہ معجزے لے کر آتے ڈائریکٹلی، یا پھر فرشتے ہوتے تو ہم کیا کر لیتے؟ مان لیتے. تو یہاں پر اسی چیز کی بات کہی جا رہی ہے کہ رسول جب حکم دیتے ہیں کہ عبادت کرو اللہ کی، تو یہ کیا کہتے ہیں ان کی قوم کے سردار کہ اگر تم ایک بشر کی بات مانو گے تب تم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی اتنا شعور جتنا تم کو ہے اتنا ان کو بھی ہے، جتنا تم جانتے ہو اتنا وہ بھی جانتے ہیں. تو ہم اور ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ تو تم کیوں ان کے ماتحت ہونا چاہتے ہو جبکہ اللہ نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہوا ہے، عیش و عشرت عطا کی ہے. تو ہم تو بلکہ ان سے زیادہ اونچے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں گے ان کی بات کو؟ تو وقال الملأ من قومه، کہا سرداروں نے ان کی قوم کے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، آخرت کو جھٹلانے والے تھے. یعنی کہ موت کے بعد جب اٹھایا نہیں جانا ہے تو کیا کرو؟ اس دنیا کو، دنیا کی زندگی میں جو بھی عیش و عشرت مل رہی ہے اس کو انجوائے کرو. کیوں اپنے، کیونکہ اسلام قبول کرنا کیا ہے؟ ایک ذمہ داری لینا ہے. تو کیوں ذمہ داری اپنے سر پر لا دو جبکہ مر کے مٹی ہو جانا ہے، اور مر کے جیو، یعنی خوش اس سے جیو اور زندگی کو انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ اپنا وہ شعار بناؤ. تو یہ ان کا مطلب وہ بن گیا تھا شعار زندگی. وہ اطرفنا فی الحیات دنیا، ہم نے تو ان کو خوشحالی عطا کی تھی، یعنی کہ لگژریز ان کو عطا کر دی تھی دنیا کی زندگی میں. تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم اونچے ہیں، ہم زیادہ اعلیٰ ہیں. ابھی اسی لگژری کے بارے میں آگے اور بھی آیتیں آ رہی ہیں. مگر ایک انسان تمہارے جیسا، یعنی ایک بشر تمہارے جیسا، وہ کھاتا بھی تمہاری طرح ہے. کچھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکان مکہ نے کیا کہا تھا، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کھاتے پیتے، بازار میں جاتے، شادیاں کرتے ہیں، تو یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ نبی ہوتا تو کوئی ایسا ہوتا جو ان تمام چیزوں سے پاک ہو، ہے نا. تو یہاں پر بھی ان کا بھی وہی سیم نقطہ تھا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے. البتہ جو بھی ان کی بات مانے گا، اور البتہ اگر تم نے اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، ان رسول کی فرما برداری کی، ایک انسان کی، تو پھر تم کیا اٹھاؤ گے؟ بہت نقصان اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ ہاں سردار کہہ رہے ہیں اپنی قوم والوں سے جو ان کے ماتحت ہے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ان رسول کی اطاعت کی تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ بہت نقصان اٹھاؤ گے. یعنی دنیاوی چیز دیکھیں، اسلام جب انسان قبول کر لیتا تو اس کو بہت سارے اسٹرگل کرنے پڑتے ہیں. وہ اس کا مطلب یہ سیکریفائز، وہ حرام اور حلال کی تمیز کرنی پڑتی ہے. یہ تم نہیں کر سکتے، یہ تم حلال کی طرف ہی جانا ہے، تم حرام کی طرف اپروچ نہیں کر سکتے. تو ایک لمیٹیشن لگ جاتی ہے نا. تو اسی لیے یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں بڑا نقصان اٹھانے والے ہو اگر تم نے پھر زکوٰۃ بھی دو، پھر تم جہاد میں نکلو، پھر تم اپنا وقت بھی لگاؤ، اپنی جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، تو سب تو تمہارا جا رہا ہے. ان کو جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا نا دنیا میں. وہ جو اسی لیے پہلے اللہ نے کیا کہا، وہ آخرت کے انکاری ہیں. اور جن کو آخرت کا یقین ہوتا ہے تو ان کو جاتا ہوا نہیں لگتا ہے، ان کو آتا ہوا لگتا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے جو ہمارا سیو ہو رہا ہے، ہمارا سیونگ اکاؤنٹ ہے اللہ کے پاس،
اور اس میں سارا کچھ نیکیوں کی صورت میں سیو ہو رہا ہے. تو چونکہ اللہ یہ آخرت کے انکاری تھے اسی لیے ان کو دنیا میں یہ ساری چیزیں خسارے والی لگتی. ٹھیک ہے چل آیت نمبر 35. ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. ایعدکم کیا یعدو وہ وعدہ کرتا ہے تم سے. کیا وہ کون؟ وہ رسول وعدہ کرتا ہے تم سے انکم کہ تم اذا جب متم تم سب مر جاؤ گے تمہیں موت آ جائے گی وکنتم وہ اور کنتم تم ہو جاؤ گے ترابا مٹی وعظاما ہڈیاں اور مٹی بن جاؤ گے انکم کہ تم مخرجون دوبارہ نکالے جاؤ گے یعنی کہ مٹی ہونے کے بعد کیا دوبارہ سے نکالے جاؤ گے. ہیہاتا لما توعدون. آیت نمبر 36. ہیہاتا دور کی بات ہے بڑی دور کی بات یعنی ناممکن ہے ناممکن ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں. لما توعدون ناممکن ہے اس کے لیے جو تم سے وعدہ کیا یعنی اس کا جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تو بڑی ناممکن سی بات ہے. آیت نمبر 37. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. ان اللہ کی وجہ سے نہیں ہے ہیا یہ اللہ سوائے حیاتنا ہماری زندگی الدنیا دنیا ہی کی زندگی تو دنیا ہی تک لمیٹڈ ہے. نموتو ہمیں موت آئے گی ونحیا اور ہم زندہ ہوں گے وما نحنو اور نہیں ہم بمبعوثین دوبارہ اٹھائے جانے والے. نہیں ہے یہ سوائے ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مریں گے اس میں اور ہم زندہ کیے جائیں گے مطلب ہم زندہ کی مرتے ہیں اور ہم زندہ کیے جاتے ہیں. وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہم کیا کیے جائیں گے دوبارہ ہم اٹھائے نہ جائیں گے. ٹھیک ہے یعنی اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سے یہ رسول آ کے کیا وعدے کر رہے ہیں کہ تم مٹی بن جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے قبروں میں ڈال دیے جاؤ گے تمہاری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی بوسیدہ ہو جائیں گی پھر تم دوبارہ نکالے جاؤ گے قبروں سے. یہ تو بالکل ہی ناممکن سی بات ہے. ناممکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو تم سے وعدے کیے جا رہے سارے ناممکن ہے. اٹ از ٹوٹلی امپاسبل. اور یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی تو صرف یہ ہے کہ ہم جیتے ہیں اس میں اور ہم مرتے ہیں. ہماری یہ دنیا کا شعار ہے ہماری دنیا کا یہ ایک ریت ہے کہ لوگ آتے ہیں مرتے ہیں جیتے ہیں چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کون اٹھانے والا ہے پھر کہاں سے ہم اٹھنے والے کہاں سے دوبارہ زندہ کیے جانے والے. یعنی کہ ایک صدیوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں لوگ آتے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں چلے جاتے ہیں اس کے بعد تو کوئی نہیں اٹھتا ہوا دکھائی دیا تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے. ان ہوا الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ان نہیں ان یہاں پر بھی نہیں میں آ رہا ہے اللہ کی وجہ سے. نہیں ہوا وہ کون وہ رسول اللہ سوائے رجل ایک آدمی کے افطرا وہ گڑتا ہے علی اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ وما نحنو اور ما نہیں نحنو ہم لہو اس کے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے. ہم ایسے شخص کی باتوں پر ایمان نہیں لانے والے جو رب کے نام پر جھوٹ گڑتا ہے. مطلب یہ رسول کو الٹا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ جھوٹ گڑ رہے ہیں تو ہم اس کے بات پر ایمان نہیں لانے والے. قال رب انصرنی بما کذبون. موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ میری مدد فرما کیونکہ یہ کیا کر رہے ہیں مجھے جھٹلا رہے ہیں. آیت نمبر 39. قولا کہا ان نبی نے اے میرے رب ربی میرے رب انصر نصرت فرما مدد فرمانی میری بما اس وجہ سے کہ جو کذبون وہ سب جھٹلا رہے ہیں وہ سب مجھے جھٹلا رہے ہیں تو تم میری مدد فرما. قولا عما قلیل اتنا کریں گے پہلے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جلدی ریپیٹ کریں ریسیٹیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 40 کہاں چلا گیا 40 نا ہاں what I said ہاں کچھ اور سنیں چلے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 40. قال اما قلیل لا یصبحن نادمین فاخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین.
قولا کہا، یعنی جب رسول نے دعا کی تو اللہ نے جواب میں کہا اما اس سے جو قلیل بہت تھوڑی ہے، یعنی کہ جو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، لا البتہ یصبحن وہ سب صبح پہنچ جائیں گے، ہو جائیں گے نادمین ندامت والے، پشیمان ہوں گے، یعنی اپنے کام پر، اپنے یہ جو جواب دے رہے ہیں نا، یہ جو لاجکس لگا رہے ہیں، ان تمام باتوں پر یہ کیا ہو جائیں گے، پشیمان ہونے والے ہیں۔ یعنی ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، تھوڑی دیر جا رہی ہے کہ اپنی اپنی قبروں میں پہنچیں گے اور ان کو خبر ہو جائے گی کہ یہ کیا ہوئے، انہوں نے غلط سارے وہ ججمنٹس لگائے اور وہ نادم اور پشیمان ہو جائیں گے۔ قولا کہا اللہ رب العزت نے، یعنی جواباً کہا اللہ نے، اما اس سے جو قلیلاً تھوڑی ہے، یعنی دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے ابھی، اس کے بعد کیا ہوگا، لَيُصْبِحُنَّ البتہ وہ پہنچ جائیں گے، ہو جائیں گے نادمین ندامت کرنے والے، یعنی کہ پشیمان ہونے والے۔ آیت نمبر 41 فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پھر اخذت پکڑ لیا ہم ان کو، الصَّيْحَةُ ایک چنگھاڑ نے، ایک زور کی آواز نے، بالحق کی حق کے ساتھ، فَجَعَلْنَاهُمْ پھر جعلا بنا دیا نا ہم نے ہم ان کو غساءً، غصہ یعنی کہ بھس، وہ جو لٹر ہوتا ہے نا، جو پتوں کا کچرا ہوتا ہے، کہ کیسے جو ہے کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ پھر پکڑا ہم نے، پھر پکڑ کی ان کی، پھر پکڑا ان کو صیحتن ایک چنگھاڑ نے، حق کے ساتھ، اور بنا دیا ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ، فبعدن تو دور ہو گئے، للقوم الظالمین ظالم قوم والے کیا ہو گئے، وہ دور جا کر گرے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ یعنی یہاں پر بعدن کا ایک ترجمہ یہ بھی لکھا ہوا ہے شاید، ہلاکت، تو دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے، تو دوری ہے ایسی قوم کے لیے جو ظالم ہے، ہلاکت بھی لکھا گیا اس کا ترجمہ اور دوری بھی لکھا گیا۔ پھر دور ہو گئے ایسی قوم والے جو ظالم ہے، یعنی کہ انہوں نے جب کیا کیا، اپنے رسول کو جھٹلا، رسول نے دعا کی ان کے خلاف، اللہ مدد فرما میری، کیونکہ یہ لوگ تو سارے مجھے جھٹلا رہے ہیں، میری آئی ایم ٹوٹلی ہیلپ لیس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بس تھوڑا وقت رہتا ہے، اس کے بعد یہ سارے کے سارے ندامت کریں گے، سارے پچھتائیں گے، اور پھر اچانک سے کیا ہوا، ان کے اوپر عذاب آیا اور ایک زور کی چنگار نے ان کو سب کو فنا کر دیا، اور ایسے ہو گئے جیسے کہ کوڑا کرکٹ، اور دور ہو گئی ظالم قوم، یعنی کہ وہ اس دنیا سے ہٹا لی گئی، ختم کر دی گئی۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، آیت نمبر 42 ثم پھر انشانا ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا، من بعدهم ان کے بعد سے، من سے بعدی بعد، ہم ان کے بعد، قرونن بستیاں، آخرین دوسری، اس کے بعد دوسری بستیاں آئیں۔ چلیے ریپیٹ کریں پہلے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 43 ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسلا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوه فأتبعنا بعدهم بعدا وجعلناهم احاديث فبعدا للقوم لا يؤمنون۔ ما تسبق نہیں پہلے آ سکتا، من امتن کسی امت سے، اجلہا اس کا وقت، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، نہ وہ پہلے کیا جا سکتا ہے، پری پون کیا جا سکتا ہے، وما یستاخرون اور نہ ہی وہ دور کیا جا سکتا ہے، تاخیر کی جا سکتی ہے، نہ پہلے آ سکتا ہے اور نہ ہی بعد میں آئے گا۔ اس کا اجل یعنی اس کا جو لمٹ ہے اس کے ہلاکت کی، وہ نہ پہلے کی جائے گی نہ بعد میں کی جائے گی۔ نہیں آگے بڑھ سکتی کسی امت سے اس کی اجل، اس کا ٹائم پیریڈ، اور نہ ہی وہ متاخر کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے دور کیا جائے گا، نہ پوسٹ پون کیا جائے گا۔ ثم آیت نمبر 44 ثم پھر ارسلنا ہم نے پھر بھیجا، رسولنا ہمارے رسولوں کو، مطلب تترن پے در پہ، ایک کے بعد ایک ہم نے کیا کیا، رسولوں کو بھیجتے رہے۔ کلما جاء امتن رسولها، کلما جب بھی، جاء آیا، امتن کسی امت پر، رسولها اس کا رسول، کذبوہ
ان سب نے کذبا جھٹلایا ہو اس کو، اس رسول کو جھٹلا دیا. فاتبعنا بعدهم، فاتبعنا پھر تو پیچھے لائے ہم، اتباع یعنی پیچھے لانا، ٹو فالو، پھر پیچھے لائے ہم بعدهم ان میں سے بعض کو، بعضن بعض کے، ان کو ایک دوسرے کے پیچھے لے کر آتے رہے. وجعلناہم احادیث، اور جعلا بنا دیا نہ ہم نے ہم ان کو احادیث یعنی کہ قصے، واقعات، کہانیاں بنا دیا، لوگوں کے لیے، آگے والوں کے لیے ایک عبرت والی کہانیاں بنا دیا. فبعدا للقوم لا یؤمنون، پھر بعدن دوری ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر آیت نمبر 43 میں، کہ ہر امت کا ایک اجل، ایک لمٹ فکس ہے جس پر وہ یا تو وہ عذاب سے مرے گی یا اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو وہ چلی جائے گی، نہ اس سے ایک لمحہ پیچھے نہ آگے کیا جائے گا. جس کا جو اجل ہے، جس کی جو مدت ہے، وہ پوری کر کے وہ ختم ہو جائے گی. پھر ہم نے پے در پہ ان رسولوں کے بعد کئی رسولوں کو بھیجا، اور جب بھی کوئی رسول آتا اپنی امت کے پاس تو وہاں کے اس کی قوم والے کیا کرتے، جھٹلانے ہی کا کام کرتے. تو ہم کیا کرتے رہتے، ان کے بعد دوسرے، ایک کے بعد ایک دوسرے لوگوں کو، دوسرے رسولوں کو بھیجتے رہتے، یا دوسری امتوں کو بناتے رہتے، دوسری امتوں کو بھیجتے رہتے. اور ہم نے پچھلی امتوں کو آگے والی امتوں کے لیے کیا بنا دیا، کہانیاں بنا دیا، ایک عبرت بنا دیا. اور ایسی قوم کے لیے دوری ہے یا ہلاکت ہے جو ایمان نہیں لاتی. آیت نمبر 45، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. ثم پھر رسلا بھیجا نہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ اور ان کے بھائی کو، اخا بھائی ہو اس کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو، وہ کون ہے، ہارون علیہ السلام. پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، بھی یعنی 7 آیات، نشانیوں نہ ہماری آیتوں کے ساتھ، وہ سلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ. اور وہ نشانیاں ہم لوگ پڑھ چکے الحمدللہ، ہے نا، یہ آسا اور ید بیضا. آیت نمبر 46، الی فرعون و ملئہ، الی طرف، کس طرف بھیجا، فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف، اس قوم کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا وکانوا قوما عالین، پھر استکبر، ان سب نے استکبار کیا، تکبر کیا. وکانوا اور وہ سب تھے، قوما ایسی قوم، جو عالین جو بڑی سرکش تھی، وہ جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتی تھی، بہت بلند ترین سمجھتی تھی، سرکش لوگ تھے. آیت نمبر 47، وقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. وقالوا تو ان سب نے کہا، کنہوں نے، فرعون اور اس کے سرداروں نے، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، انؤمنو، کیا، نون ہم، امنا ایمان لے آئے، کیا ہم ایمان لائے، لبشرینی، اینی آ گیا، دو بشر پر، دو مردوں پر، 2 بشر کے لیے، مثلنا جو ہمارے ہی جیسے ہیں، مثل جیسے، نہ ہماری ہی مثال ہے، ہمارے ہی جیسے ہیں. وقومہما، اور قومہما ان دونوں کی قوم، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، لنا ہمارے لیے، عابدون ہماری، ہاں عبادت ان دا سینس ہماری اطاعت گزار ہے، ہماری فرما برداری کرتے ہو، تو ہمارے غلام ہیں، ہم ان کے آقا ہیں. تو عبادت از ناٹ ان دیٹ سینس جو ہم عبادت کرتے ہیں، ہاں یہ وہ والا عبد ہے جو آقا غلام والا، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہماری غلام ہے، تو وہ تو ہماری غلامی کرتے ہیں. تو ان سب نے کہا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں نے، کہ ہم ایمان لے آئے 2 بشروں پر، جو کہ 2 مردوں پر جو کہ ہمارے جیسے ہیں، اور ان دونوں کی قوم یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ کیسے ہیں، ہمارے عبد ہیں، ہمارے غلام ہیں. آیت نمبر 48، فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ. فَكَذَّبُوا پھر کذبہ جھٹلایا، واؤ ان سب نے، ہما ان دونوں کو، پھر ان سب نے جھٹلا دیا ان دونوں کو. فَكَانُوا پھر کانو وہ سب تھے، من المہلکین ہلاک ہونے والوں میں سے، یعنی پھر وہ سب ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے، پہلے اتنا دیکھ لیتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، پہلے نوح علیہ السلام آئے، پھر ایک رسول آئے، پھر کہا بہت سے، پھر ہم نے رسولوں کو بھیجا، پھر کہا ہم نے پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا. اور وہ دونوں کو کیسے بھیجا، نشانیوں کے ساتھ، آیاتوں کے ساتھ. یعنی کہ دیکھیں، معجزہ جو لے کر آئے اس کو بھی جھٹلایا گیا، جس نے معجزہ نہیں لے کر آیا اس کو بھی جھٹلایا گیا. اور سب کا کیا معاملہ تھا،
ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم کیسے ان کے اوپر یقین کر لیں، یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اور ان کے پاس ایک اور ریزن تھا کہ یہ تو ہمارے غلاموں کی قوم کے، ہم کیسے ان کو اپنا سردار مان لیں۔ تو یہ سارے کیسے تھے؟ متکبر لوگ تھے اور اپنے آپ کو بڑے بڑے سرکش لوگ تھے، ہاں اعلیٰ سمجھنے والے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ سب کو جھٹلا دیا، یعنی دونوں کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا، وہ ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے تھے۔ چلیے ریپیٹ کریں وداؤٹ ریسیٹیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 49۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک عطا کیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب ہے یعنی خاص کتاب، تورات عطا کی، لعلہ شاید کہ ہم تاکہ وہ سب یہتدون وہ سب ہدایت یافتہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کتاب دی، تورات عطا کی، تاکہ لوگ کیا پا جائیں؟ ہدایت پا جائیں۔ اب نیکسٹ نبی کا تذکرہ آ رہا ہے، آیت نمبر آیت نمبر 50۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں آیت نمبر 50 میں۔ وجعل اور جعل بنایا نا ہم نے، اور بنایا ہم نے ابن مریم مریم کے بیٹے کو، ابن یعنی بیٹا، مریم کے بیٹے کو، وامہ اور اس کی ماں کو، الگ ٹائپ ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم کے بیٹے کو اور اس بچے کی ماں کو، ٹھیک ہے، اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کلیریفائی کر رہے ہیں کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ مریم کے بیٹے ہیں اور مریم کے بیٹے وہ ہیں اور وہ ماں مریم اس کی ہے، میں ان کا باپ نہیں، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ہاں۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم کے بیٹے کو، وامہ اور ان کی ماں کو، آیتن ایک نشانی، وآویناہما وآوا اور ٹھکانہ دیا ہما ان دونوں کو، الی ربوۃ ایک اونچے مقام پر، ذات قرار ومعین ذاتی قرار والا تھا، یعنی کہ ٹھہرنے کی جگہ تھی، ومعین اور بہتا ہوا چشمہ، سکون والی جگہ اور بہتے ہوئے چشمے کی جگہ، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اس دور میں بھی کیا ہوا تھا، مریم علیہ السلام کے دور میں بھی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے تو وہاں پر بھی کسی ایک شخص نے خواب دیکھا تھا کہ تمہاری قوم کو کوئی پلٹ دے گا، وہاں کے بھی بادشاہ کی، تو اس نے بھی لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا، تو مریم علیہ السلام مصر کی طرف چلی گئی تھی، تو 12 سال تک شی اسٹیز دیر، وہاں پر وہ رہی بہت سال تک، تو وہی رب ہوا، کوئی اونچا مقام تھا جہاں پر وہ رہی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے ان کو جائے قرار بھی دیا، اور معین بہتا چشمہ یعنی کھانے پینے کا سارا انتظام ان کا وہیں کر دیا۔ یا ایھا الرسول، آیت نمبر 51، یا ایھا الرسول اے رسولو، کلو تم سب کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو اور تم سب عمل کرو، صالحا نیک، انی بے شک میں، بما تعملون اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو، علیم اس سے خوب باخبر ہوں، اسے خوب جانتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ ہمیں ہی کنوے کرتے رہیں، بلکہ ان کو تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا، کون سے نبی نے کہا تھا، اول المسلمین تو میں خود ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں تم کو کنوے سے کرنے سے پہلے تو میں خود اس پر ایمان لاتا ہوں، میں تو خود اس چیز کو فالو کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو ان کو میسج بنا کر دی گئی ہیں، تو اس سے پہلے ان کو اس پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو نیک، بے شک میں تم جو عمل کرتے ہو اس سے خوب جاننے والا ہوں۔ آیت نمبر 52، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ آیت 53، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔
وَإِنَّ اور بے شک ہَذِهِ یہ تو اُمَّتُکم تمہاری امت ہے، امتن واحدتن ایک ہی امت، یعنی تم سب کی امت ایک ہی امت ہے، تم سب کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، وَأَنَا اور انا میں ربکم تم سب کا رب ہوں، فاتقونی تو تم سب مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی تمہارا کوئی الگ الگ مسلک الگ الگ طریقہ ہوا سماکم مسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے، اور تم سب ایک ہی امت ہو تو تم سب مجھ سے ڈرتے رہو۔ آیت نمبر 53 وَتَقَطَّعُوا تو ان سب نے ٹکڑے ٹکڑے، قطع اٹ از ناٹ قطع، قطع مطلب کاٹنا، قطع کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تو ان سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، جدا جدا کر لیا، امرہم ان کے حکم کو، ان کے معاملوں کو، بینہم ان کے درمیان، زبرن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، زبر کا مطلب بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوتا ہے، پھر ان سب نے جدا جدا کر لیا ان کے معاملات کو آپس میں، زبرن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کلو حزبن ہر ایک فرقہ ہر ایک گروہ، بما اس سے جو لدیہم ان کے پاس ہے، جو اس نے اپنایا ہے، فریحون وہ اس پر خوش ہے۔ اللہ نے کہا اے نبیو اے رسولو پاکیزہ کھاؤ، نیک عمل کرو، ٹکڑے ٹکڑے میں نہ بٹو، تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا واحد رب ہوں۔ تو ان سب نے کیا کیا، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کوئی یہودی کوئی نصرانی، کوئی کچھ بن گیا کوئی کچھ بن گیا، سب نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ یہ تو رہی بات یہود اور نصرانی کی، اسلام مومنوں نے بھی اپنے اپنے دین کو ٹکڑے کر لیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کسی مسلک کا کوئی کسی مسلک کا، سب نے اپنے اپنے مسلک جدا کر لیے، اور ہر ایک گروہ ہر ایک مسلک ہر ایک ٹکڑا ہر ایک حصہ کیا کر رہا ہے، جو اس نے جس پر جو جس چیز کو لے کر الگ ہوا ہے وہ اس پر خوشی منا رہا ہے کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ، ہم سب سے صحیح ہیں، باقی سب غلط، باقی سب کافر، ہم صرف ایمان والے۔ یہ معاملہ ہو گیا ہم سب کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ولا تفرقوا، تو تفریق نہ کرو، ایک امت بن کے رہو، کیونکہ تمہارا نام تمہارے رب نے مسلمان رکھا ہے، تمہارے رب نے تمہارا نام نہ ہی سنی رکھا، نہ شیعہ رکھا، نہ اہل حدیث رکھا، تمہارے رب نے تمہارا نام مسلمان پسند کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہر ایک اپنا گروہ بنا لیتا ہے، جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ آیت نمبر 54 فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، فَذَرْهُمْ پھر تو چھوڑ دیجئے، تو چھوڑ دے انہیں، ہم ان سب کو، فی غمرتہم ان کی غمرہ غفلت میں، ان کی غفلتوں میں، حتیٰ حین ایک مدت تک ان کو اسی میں بھٹکنے دے، اس میں رہنے دے، ان کی غفلتوں میں۔ ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ اب دیکھیں وہی بات آ گئی مال اور اولاد والی، آیت نمبر 55 ایحسبون کیا، یا وہ واؤن سب حسبہ گمان کرتے ہیں، کیا وہ سب گمان کرتے ہیں، انما کہ بے شک، نمدہم نون ہم مدہ بڑھا دیں گے، مد یعنی بڑھانا، ہم ایکسٹینڈ کر دیں گے، ہم بڑھا دیں گے، ہم ان کو بھی اس میں، یعنی ہاں، کیا وہ سب گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم بڑھا دیں گے ان کو اس میں، من مال و بنین، من مال میں اور بنین اولادوں میں، ابن کا پلورل ہے بنین اولادوں میں، نسارعو لہم فی الخیرات، نسارعو نون ہم ساری سرعت کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الخیرات نیکی میں، یعنی کسی فیور میں، بل لا یشعرون بلکہ نہیں وہ سب شعور رکھتے۔ اب ذرا یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا وہ سب گمان کرتے ہیں کہ ہم بڑھاتے جا رہے ہیں ان کو مال اور اولاد میں، اور ہم ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ جلدی جلدی خیر کر رہے ہیں، بلکہ ان کو تو شعور ہی نہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رب نے اگر مال اور دولت ہمیں زیادہ دے دیا تو ہمارے ساتھ بڑا فیور کیا، ہمارے ساتھ ہمارا رب بڑا راضی ہے، اور ہم نے ان بندوں کو جلدی جلدی کیا دی ہے، فیور دیا ہے، ان کو نعمتیں دی ہیں، ان کے لیے کیا کیا ہے، پسند کیا ہے اس چیز کو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس چیز کو، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے، اس سے بڑی آزمائش تو کوئی ہے ہی نہیں، اولاد اور مال، یہ دو چیزیں، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اولاد نہیں، جو لوگ
مال اور اولاد کے چکر میں حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں. ہم نے اپنی اولاد کو کیا کرنا ہے؟ اچھا پڑھانا، ڈگری دلانی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، حرام کمانا پڑے، کسی کی جیب کاٹنی پڑے، رشوت کھانی پڑے، لیکن ہم کریں گے، کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہائیسٹ سے ہائیسٹ ڈگری دلانی. مال کا بھی سیم وہی معاملہ ہے. انسان کو جب ایک مرتبہ لالچ پڑ جاتی ہے نا، جب اس کے دل میں مال کی محبت، اللہ نے کہہ دیا کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث کا مفہوم ہے، اس امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. اس امت کا فتنہ مال ہے. اور مال کی ہوس تھوڑی یا زیادہ کم و بیش ہر کسی کے دل میں ہے، مال کی محبت ہے نا. اعلیٰ حبی، ہم نے آیت نمبر 177 آیت بر میں پڑھا تھا کہ جو خرچ کرتے ہیں مال کو اعلیٰ حبی، یعنی اللہ نے وہاں مینشن کر دیا اس بات کو کہ مال کی محبت تو ہے. تم مانو یا مت مانو، تم سب کے اندر محبت ہے. کسی کے اندر کم ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے، کسی کے اندر لالچ اتنی ہے کہ وہ اپنے مال کو صحت کے رکھتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پر وہ جو مالوں کو صحت کے رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک حدیث ہے نا کہ ان کا مال قیامت کے دن کیا بنے گا؟ ایک بڑے اژدہے کی شکل میں اس کو دستہ رہے گا اور سر پر بیٹھ جائے گا لپٹ کر، اور کیا کہے گا؟ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. بالکل. تو یہاں پر کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم کیا جلدی کر رہے ہیں نیکیوں میں، ان کے لیے فیورز میں، ہم خیرات میں، یعنی ہم ان کے خیر میں کیا جلدی مچا رہے ہیں، جلدی دے رہے ہیں اگر ہم ان کو مال دے رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ تو بڑی آزمائش میں ہم نے ان کو ڈال دیا. وہ سمجھ رہے کہ ہم نے ان کے ساتھ فیور کیا، لیکن ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، انا بے شک الذین وہ لوگ جو ہم وہ سب من خشیت ربہم ان کے رب کی خشیت سے مشفقون وہ سب جھکے جا رہے ہیں، ڈرے جا رہے ہیں. خشیت کا مطلب بھی ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. بے شک الذین وہ لوگ جو ہم وہ سب من خشیتی ڈر سے ربہم ان کے رب کے ڈر سے مشفقون وہ سب ڈرے جا رہے ہیں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون. اور اب یہاں پر دوبارہ سے سمجھ لیں کہ وہ جو پہلا رکوع ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 11 تک، اس کے آگے یہ کنٹینیو سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور صفات بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ وہ سب جو ان کے رب کے ڈر سے ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ وہ سب جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. کریں پھر ہم لوگ یہاں سے کنٹینیو کریں گے. آیت نمبر 50 ریپیٹ کر لیجئے تو انشاءاللہ ول پروسیڈ آگے وداؤٹ ریسیٹیشن. جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 60 سوری 59. والذین هم بربهم لا یشرکون. دیکھیں وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے نیکیوں میں، یعنی ان کے لیے فیورز میں، ان کے لیے خیر میں جلدی کر رہے ہیں. لیکن جلدی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ یہاں پر ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے دو آیتیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ سب جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ڈر سے ڈرتے ہیں. آیت نمبر 59. والذین اور وہ لوگ ہم وہ سب بربہم ان کے رب پر لا یشرکون رب کے ساتھ نہیں وہ سب شرک کرتے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے بی کا ترجمہ ہر جگہ الگ ہو رہا ہے نا، جیسا بھی کانٹیکس ہے اس کے حساب سے آ رہا ہے. کہیں ساتھ آ رہا ہے، کبھی کو آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے. والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ سب بربہم ان کے رب کے ساتھ، ود کا ترجمہ آ گیا. لا یشرکون نہیں وہ سب شرک کرتے، مطلب وہ یکسو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے. والذین آیت نمبر 60. والذین اور وہ لوگ جو یؤتون وہ سب عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، ما آتو جو عطا کیا ان کو، یعنی جو ان کو دیا ہے وہ عطا کرتے ہیں. وقلوبہم جی وقلوبہم اور ان کے دل وجلتن وہ ڈرتے رہتے ہیں، مطلب وجلتن ہاں لرزتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. انہم کہ وہ الی ربہم ان کے رب کی طرف راجعون رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. اور وہ لوگ وہ سب جو عطا کرتے ہیں، جو وہ سب عطا کرتے ہیں یعنی کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ دیتے بھی ہیں. انفاق کی بات ہو رہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، خرچ بھی کرتے رہتے ہیں. اچھا اٹس ناٹ اباؤٹ رینسم، مال کی بات نہیں ہو رہی، جو اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، کسی کو اللہ نے وقت دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو صحت، تو وہ کوئی انسان اپنی جان سے کسی کی مدد کر رہا ہے، کوئی مال سے کر رہا ہے، کوئی اپنی اسکل سے، اپنے علم سے مدد کرے، تو سارا اس کے اندر آ جائے کہ وہ سب دیتے ہیں جو عطا کیا ہے ان کو
اور ان کے دل کس بات سے لرزتے رہتے ہیں کہ ایک دن تو ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے. اس بات سے ان کے دل کانپتے رہتے ہیں, لرزتے رہتے ہیں. یعنی کہ ہم جب جائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے حق ادا کیا کہ نہیں, اللہ کی قدر پہچانی کہ نہیں جیسے اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, یسارعون, وہ سب سرعت کرتے ہیں, جلدی کرتے ہیں, فی الخیرات, نیکیوں میں, وہم, اور وہ سب لہا, اس کے لیے, سابقون, سبقت کرتے ہیں, ریس لگاتے ہیں. یعنی کہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے اگر اتنا کیا ہے تو میں اس سے آگے کر کے دکھاؤں گا, میں اس سے آگے بڑھ کے دکھاؤں گی. تو وہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں اور نیکیوں میں کیا کرتے رہتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں, جلدی کرتے ہیں, تاکہ وہ کیا ہو جائے, دوسروں سے آگے بڑھ جائے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرما دیا, یعنی کہ تم مال اور دولت کے کمپٹیشن میں لگے ہو کہ وہ اس سے میں آگے بڑھ جاؤں, اس سے میں آگے بڑھ جاؤں, لیکن تمہارے لیے تو یہ میدان کھول دیا ہم نے, یہ پورا ایمٹی ہے, خالی پڑا ہوا ہے, آؤ ریس لگاؤ, جیت جاؤ. اتنا خالی پڑا ہوا ہے یہ میدان, اس پر کوئی نہیں ہے. جتنی جلدی تم آؤ گے اتنی تیزی سے تم بھاگ پاؤ گے, کیونکہ سارا خالی پڑا ہوا ہے, اور تم سبقت بھی لے جاؤ گے. ٹھیک ہے, لا ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون. آیت نمبر 62. ولا نکلف, و اور لا نہیں, نون ہم کلفا مکلف بناتے, یعنی کہ ہم تکلیف دیتے, ان دا سینس ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے, نفسن کسی جان کو, الا سوائے, وسعها اس کی وسعت کے مطابق, اس کی کیپیسٹی کے مطابق. ولدینا, اور لدا پاس ہے نا ہمارے, کتاب, ایک کتاب, ینطق بالحق, وہ نطق سے بنا ہے, ناطق کہا جاتا ہے بولنے والے کو, اور نطق یعنی کہ وہ کہتی ہے, نطق وہ کہتی ہے حق کو, یعنی کہ وہ کتاب صرف حق بات کرتی ہے. کون سی کتاب؟ قرآن کریم. ابھی یہ ہمارے لیے قرآن کریم, لیکن اللہ رب العزت کے پاس لوح محفوظ. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے, اور نہیں ہم مکلف بناتے, ذمہ دار ٹھہراتے کسی جان کو سوائے اس کی کیپیسٹی کے, اور ہمارے پاس ہے کتاب, وہ کہتی ہے حق کو, اور وہ سب نہیں ظلم کیے جائیں گے, مطلب ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا, جتنا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اتنی ہی ان سے کیا کی جائے گی, پوچھ تاچھ کی جائے گی. اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہر انسان کا ایک شاکلہ ہوتا ہے, ہر ایک انسان کا کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ دو چیزوں پر منحصر کرتی ہے, کہ کون کون سی, ایک اس کے سراؤنڈنگ پر, اس کے انوائرمنٹ پر, اور ایک اس کے جینز پر. ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل ہے, کہ ایک تو وہ کہ مولویوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہے, ایک ہے کہ کون سے خاندان میں پیدا ہوا جہاں پر دور دور تک دین کا کوئی تعلق ہی نہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام کہاں مشرکانہ ماحول میں پیدا ہوئے, نہ باپ نہ ماں, سب کافر, سب مشرک ہے نا. اور ایک معاملہ یہ ہو گیا. دوسرا کہ ایک انٹرنل جینز کی بات ہو گئی, اور ایک ایکسٹرنل ماحول, کہ اس کو دینی ماحول ملا ہے یا نہیں, کیا وہ ایسے ماحول میں, اب کوئی باہر کی کنٹریز میں, لندن وغیرہ میں, تو ان کو اتنا دینی ماحول نہیں ملتا, تو وہ تھوڑا بھی اگر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا زیادہ ہی لکھتا ہوگا, کیونکہ اتنے پہ بھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں, اور نہ ان کو وہ ماحول ملا, نہ ان کی جینس میں وہ چیزیں, پھر بھی وہ دین کی طرف ہے, تو پھر ان کی کیپیسٹی الگ ہے. اور ہم اگر ہم دینی ماحول میں رہتے ہوئے, ہمارے والدین مسلمان, ہمارے والدین نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, تو ہمیں وہ ماحول مل گیا, ہمارے جینز میں بھی وہ چیزیں چلی گئیں, تو اب ہماری اور ان کی کیپیسٹی میں فرق. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کیا فرمایا, ہر کسی کو جو کیپیسٹی دی, جو شاکلہ عطا کیا, اسی کے مطابق ہم اس کو مکلف کریں گے, اسی کے مطابق اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اور انڈیویجول, یہاں پر دنیا میں معاملہ اجتماعی ہوتا ہے, لیکن وہاں پر فردن ایک کو کھڑا کر کر کے سوال کیا جائے گا, بھائی ہم نے تم کو اتنا دیا تھا, کتنا کام کیا, کتنا دین کا کام کیا, کتنا تم اس کے لیے, اللہ کے لیے تھک کر آئے ہو, کتنی اپنے وقت کو لگایا, کتنا مال کو, کتنی جان کو لگایا. تو ساری جتنی وسعت ہے اس کا سوال ہوگا. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے, اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 63. بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. کیا ہے یہ 63. بلکہ قلوبهم, ان کے دل, ان کے قلب, قلب کا پلورل ہے قلوب, بلکہ ان کے دل, فی غمرۃ, غفلتوں میں پڑے ہیں, من هذا, اس سے, وہ ان کے دل کس بات سے غفلت میں پڑے ہیں, کہ ہمارا کوئی سوال بھی ہونا ہے, نہیں, سب آرام سے ہیں,
کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. یہاں پر کیا بتایا کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو لوگ جو غافل ہو چکے ہیں, جو غمرہ میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اس بات سے غافل ہے کہ اپنے رب کے پاس بھی کہیں لوٹ کر جانا ہے, اور اس کو سوالوں کا جواب دینا ہے, بلکہ ان کے دل تو غافل ہیں. من ھذا, اس بات سے. وَلَهُمْ اعمال, اور ان کے لیے اعمال یعنی ان کے جو کرتوت ہیں, من دون ذالک, اس کے علاوہ ہیں, جو ریکوائرڈ ہے, جو چاہیے اس کے علاوہ وہ کچھ اور کرتے پھر رہے ہیں. لہا عاملون, ہم وہ سب لہا اس کو عاملون کرنے والے ہیں. حلال کھانے کو کہا تو حرام کھا رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ صحیح مطلب طیب کھاؤ تو تم طیب نہیں کھاتے. یعنی کہ ہر چیز, مطلب یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, ہر چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کی طرف عمل کرنے کو کہا, اللہ نے کہا قرآن کو پڑھو, قرآن کو سنو, تو ہم تو گانے سنیں گے, ہمیں تو گانے سننے اچھے لگتے ہیں, ہمیں تو سیلیبریٹیز اچھے لگتے ہیں, ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ حضرت عمر کون ہے, ہمیں تو خبر ہی نہیں حضرت ابو بکر صدیق کون ہے. ہمارا ان سے کیا تعلق, ہمارا تعلق تو آج کے زمانے کی سیلیبریٹیز سے ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے دل غفلتوں میں پڑے ہیں, ان کو اس بات کی جو ڈر اور خوف تھا کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کیپیسٹیز کا کیا دینا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا. تو ان کے لیے ان کے اعمال اس کے علاوہ ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں, اس کے علاوہ وہ عمل کرتے ہیں, اور وہ اس میں وہ عمل کیے جا رہے ہیں, غفلت میں وہ سارے عمل کیے جا رہے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون, حتی یہاں تک کہ مطلب وہ عمل کرتے رہیں گے, اپنی غفلتوں میں پڑے رہیں گے, گناہوں میں مبتلا رہیں گے, یہاں تک کہ اذا جب اخذنا ہم اخذ کر لیں گے, ہم پکڑ لیں گے, مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو, بالعذاب عذاب میں, اذا ہم یجأرون اذا جب ہم وہ سب یجأرون وہ چلانے لگیں گے. یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر کوئی نہیں بچ سکے گا, صرف چلائیں گے, پکاریں گے. لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون, لا نہیں, تجأروا لا نہیں, تا تم واو سب جأرا چلاؤ, نہیں تم سب چلاؤ, الیوم آج کے دن, یعنی عذاب کے دن اب تمہارا چلانا کسی فائدے کا نہیں ہے. انکم بے شک تم, منا ہم سے, لا تنصرون نہیں تم سب مدد کیے جاؤ گے, ہماری طرف سے تمہارے لیے کوئی مدد نہیں. تو اب چلانا ہے جتنا چلاؤ, کیونکہ مدد کے لیے تو ہم نے منع کر دیا, تو چلاؤ نہ چلاؤ ہمارے برابر. اب دیکھیں یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ اپنی غفلتوں میں وہ اعمال کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہیں, اور اس حد تک وہ عمل کرتے رہتے ہیں کہ ان کے عذاب کا دن آ جاتا ہے ان لوگوں پر جو کہ خوشحال لوگ ہیں. اب یہاں پر خوشحال ان دا سینس یہ کہ جب عذاب آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کوئی قوم کرنے لگ جاتی ہے, تو ہر کوئی تو نافرمان نہیں ہوتا نا, کوئی تو اللہ کے فرما بردار بھی بندے ہوتے ہیں, لیکن جب قوم میں اجتماعی طور پر گناہ شروع ہو جاتے ہیں تو عذاب اجتماعی آتا ہے. پھر کیا ہوگا, اب اس میں چاہے نیک بندے کیوں نہ ہو, وہ بھی اس کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے, یہ ہے نا وہ کہاوت. بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, ہر کوئی اس عذاب میں پکڑا جائے گا. یہ جو کورونا ہے, اٹس اے کائنڈ آف عذاب اونلی, کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اس میں نیک لوگ نہیں مر رہے, سب کافر اور گنہگار ہی جا رہے ہیں. بڑے بڑے عبادت گزار تک کا انتقال ہو گیا, اور کتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں لوگ جا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پکڑ فرماتا ہے, عذاب میں پکڑ فرماتا ہے, اور جس دن عذاب آئے گا لوگ چلائیں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دے گا اب مت چلاؤ, اب کوئی فائدہ نہیں ہے چلانے کا, کیونکہ ہماری طرف سے تم یہ جان لو کہ ہم کچھ مدد نہیں کرنے والے. یعنی انسان کب تک عمل کر سکتا ہے, کریکٹ کر سکتا ہے اپنے, جب تک کہ یا تو عذاب نہ آ جائے یا نزا نہ آ جائے, اس کا آخری وقت نہ آ جائے, اس سے پہلے وہ توبہ کر لے, اپنے اعمال کو درست فرما لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے. چلے ریپیٹ کریں جلدی سے آیتوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 65.
آیت نمبر 65 لا تنصرون آیت نمبر 66 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون قد تحقیق بے شک قد کانت تھی البتہ تھی بے شک تھی آیتی میری آیات تتلا پڑھی جاتی تھی تلاوت کی جاتی تھی پیسے میں پڑھی جاتی تھی علیکم تم پر فکن تم پھر تم ہوتے تھے پھر کن ہو جاتے تھے تم دیکھیں گے انہی لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو عذاب دیکھنے کے بعد کیا کریں گے چیخیں گے پکاریں گے چلائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے آج تمہارے لیے کوئی مدد نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تمہارے پاس سارے مزدہ بھیج دیے سارے پیغام بھیج کے قد بے شک کانت تھی آیاتی میری آیت تتلا پڑھی جاتی تھی تم پر یعنی ہر قسم کے نشانیاں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تم پر فکن تم ہو جاتے تھے اعلیٰ پر آقاب حقوق کا پلورل ہے آقاب تمہاری ایڑیوں پر اپنی ایڑیوں پر تن قسمون تم سب پھر جاتے تھے اپنی ایڑیوں کے بل مطلب کہ اگنور کر دینا یعنی مجھے اگر کسی کوئی شخص اچھا نہیں لگتا تو میں کیا کروں گی پلٹ جاؤں گی مجھے دکھانا ہی نہیں اپنا چہرہ کہ وہ میری طرف آ جائے نہیں ہے نا یعنی اگنور کر دینا اب ایڑیوں کے بل پلٹ جانا یعنی کسی چیز کو اگنور کر دینا اس چیز سے اعراض کرنا اعلیٰ پر آقابکم تمہاری ایڑیوں پر تن کسون تا تم واؤن سب نقصا پھر جاتے تھے مستکبرین اور کیسے پھرتے تھے مستکبرین تکبر کرتے ہوئے دیکھیں آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہے یعنی بات یہاں پر مکمل ہوگی مستکبرین تکبر کرتے ہوئے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے بہی سامرن تہجرون بہی اس سے آیت نمبر 67 مستکبرین تم سب تکبر کرنے والے تھے بہی اس سے سامرن راتوں کو گفتگو کرتے تھے تہجرون اور تم سب حجرہ یعنی فحش گوئی کرتے تھے بری باتیں کرتے تھے اس کے متعلق یعنی قرآن کریم کے ان آیاتوں کے متعلق تم راتوں کو یہ ان کی راتوں کو میٹنگز ہوتی تھی نا کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں ان کے خلاف کچھ نہ کچھ سازش کریں تو یہ مشرکان مکہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ راتوں کو میٹنگز کرتے تھے راتوں کو باتیں کرتے تھے تہجرون بےہودہ باتیں یعنی قرآن کے متعلق غلط باتیں کیا کرتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ وہ جادو ہے یا شاعری ہے یا یہ ساری باتیں کیا کرتے تھے آیت نمبر 68 آیت نمبر 68 افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأتی آباءهم الاولین ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون افلم کیا پھر لم نہیں یدبروا وہ سب تدبر کرتے وہ سب غور و فکر کرتے القول اس بات میں ام جاءهم کیا جاء آیا ہم ان کے پاس ما لم جو نہیں یاتی آیا آباءہم ان کے پاس ان کے باپ دادا کے پاس اولین جو پہلے گزر چکے پہلے باپ داداؤں کے پاس کیا پھر وہ سب غور و فکر نہیں کرتے اس بات میں کہ آیا ہے ان کے پاس جو نہیں آیا ان کے باپ دادا کے پاس جو پہلے گزر چکے یعنی ہم نے تو کتنا بڑا احسان کیا ان کو قرآن کریم دے کر تو یہ اس کے اندر غور و فکر کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں تہجرون اس کے متعلق بےہودہ باتیں کرتے ہیں اور وہ اس بات کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ان کے باپ دادا کو یہ نعمت نہیں ملی اور ان کو مل گئی ٹھیک ہے کیا پھر نہیں وہ سب غور و فکر کرتے اس بات میں کہ آیا ان کے پاس جو نہیں آیا ان کے باپ دادا کے پاس جو پہلے گزر چکے تھے پچھلے باپ داداؤں کے پاس ام لم یعرفوا رسولہم ام یا لم نہیں یعرفوا ان سب نے پہچانا رسولہم ان کے رسول کو فہم لہو منکرون پھر ہم وہ سب لہو ان کے لیے ان رسول کے لیے منکرون انکار کرنے والے ہو گئے کیا ان کو یہ بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ اللہ نے ان کو ایک فیور کیا ان کو کتاب عطا کی اور پھر وہ اس کو جھٹلا رہے کیونکہ اللہ نے ان کے باپ داداؤں پر وہ فیور نہیں کیا یا پھر یہ بات ہے کہ وہ رسول کو پہچان نہیں پا رہے کیا ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے رسول نہیں ہے تو ان کو جھٹلائے جا رہے ہیں ان کا انکار کیے جا رہے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان سب نے پہچان لیا لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں آیت نمبر 69
ام یا لم نہیں یعرفو ان سب نے پہچانا رسولہم ان کے رسول کو. یہ تنزیہ طور پر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, کیا تم نے نہیں پہچانا رسول کو جو انکار کیے چلے جا رہے ہو؟ یعنی تم سب کچھ جانتے ہو کہ یہی رسول برحق ہے, پھر بھی تم کیا کر رہے ہو؟ ان کے منکر بنے ہوئے ہو, ان کے انکار کر رہے ہو. ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. آیت نمبر 70. ام یا یقولون وہ سب کہتے ہیں بھی اس کو جنتن سحر, جنون, مجنون, جنون ہے, یا وہ سب کہتے ہیں کہ اس کو جنون طاری ہو چکا ہے. کن کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نعوذ باللہ. بل جاءہم بالحق بلکہ جاء آئے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کے پاس, بلکہ آئے ان کے پاس بالحق کی حق کے ساتھ, واکثرہم اور اکثر ہم ان میں سے للحق کی حق کے لیے کارہون کراہت محسوس کرتے ہیں, ان کو حق پسند نہیں ہے. بلکہ آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حق کے ساتھ, یعنی قرآن کریم کے ساتھ, اور اکثر لوگوں کو ان میں سے حق پسند ہی نہیں. کراہت محسوس کرنا یعنی اس چیز کو ناپسند کرنا. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. وَلَوِ اتَّبَعَ اور لو اگر اتبع الحق وہ سب اتباع کرتے, پیروی کرتے, الحق حق کی, اہواءہم اگر وہ پیروی کرتے حق کی, ایک منٹ, ہاں آیت نمبر کون سی ہے یہ؟ 71. ہاں ہاں, اس میں تھوڑا الٹا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں ہاں چلے. وَلَوِ اتَّبَعَ اور لو اگر اتبع پیچھا کرتا الحق حق, اگر حق ہی پیچھے چلتا ان کی خواہشات کے, اگر حق ہی فالو کرتا ان کے خواہشات کے, لفسدت السماوات البتہ فسدت فساد پھیل جاتا, السماوات آسمانوں میں, والارض اور زمین میں, ومن فیہن اور من جو فیہن ان دونوں میں ہے, السماوات والارض دونوں ہی فیمیل ہے, اسی لیے ہم نہیں آیا, ہننا آیا. ٹھیک ہے, ہاں ہننا اور ہننا ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, فی کی وجہ سے وہ ہننا ہو گیا, کیونکہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے, فی ہننا فی ہننا کے بنسبت. ٹھیک ہے, البتہ فساد پھیل جاتا آسمانوں اور زمین میں, درہم برہم ہو جاتے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. بلکہ آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. بلکہ آتینا عطا کیا, نہ ہم نے ہم ان کو بذکرہم ان کے ذکر کو, یعنی ہم نے ذکر ان کو عطا کیا, فہم پھر وہ عن ذکرہم ان کے ذکر سے معرضون کیا کر رہے ہیں؟ اعراض کر رہے ہیں. پھر بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس انہی کا ذکر, تو وہ اپنے ہی ذکر سے منہ پھیر رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تھوڑی سمجھنے والی بات ہے اس کے اندر, کہ کیا کہا گیا, یہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ قرآن کریم کو تہجرون, اس کے متعلق بے ہودہ باتیں کیا کرتے تھے, کہ سحر ہے, یہ شاعری ہے, یہ ہے وہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کیا تم اس بات کا احسان نہیں مانتے کہ تمہارے باپ دادا کو یہ فیور اللہ نے نہیں عطا کیا, اتنی بڑی نعمت تم کو عطا کی, اور تم ایسے بنے بیٹھے ہو, ایسے ناٹک کر رہے ہو, ایسے مکر کاٹ رہے ہو جیسے کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ رسول اصل حق پر ہے. یعنی تم تو جانتے بوجھتے رسول کا کیا کر رہے ہو, انکار کر رہے ہو, یا تو تم کہہ دیتے ہو کہ وہ کیا ہے, مجنون ہے, نعوذ باللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کبھی کہہ دیتے ہو مجنون ہے, بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں. حق یعنی قرآن کریم کو لے کر آئے ہیں, بلکہ اکثر لوگوں کو حق پسند نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے نا, تو وہی بات ہے کہ وہاں پر سچ بات کہی جا رہی تھی, حق کہا جا رہا تھا, تو لوگوں کو ناگوار گزر رہا تھا. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اگر ان کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کو اس حق کے پیچھے چلا دیتے, اس حق کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیتے, یعنی ہاں بھائی تم موڈیفائی کر لو,
وہ لوگ آئے تھے نا, 1 سال ایسا کر لو, 1 سال ایسا کر لو کہ ہم عبادت کر لیں گے, 1 سال آپ ہمارے مطلب بتوں کی عبادت کر لینا, 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے. اسکیمز لے کر آتے تھے, ایسا کر لو, ایسا کر لو, ایسا کر لیتے ہیں, ایسا کر لیتے ہیں. اگر آپ ایسی بات ہے کہ آپ کو کسی مطلب یہاں کی جائیداد چاہیے, پراپرٹی چاہیے, تو وہ بھی ہمیں بتا دو, ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں. پھر یہ جو پروپوگیشن کرنا چھوڑ دو, آپ دین کو پھیلانا چھوڑ دو, ہم آپ کو جتنی جائیداد چاہیے اتنی دے دیں گے. اگر آپ کو کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے, اس کے لیے آپ کر رہے ہو, تو آپ وہ بھی بتا دو. اگر آپ کو کوئی اور معاملہ ہے, اگر آپ کعبے کی چابیاں چاہتے ہو, وہ بتا دو. جو بھی آپ کی خواہشات ہے وہ ہمیں بتا دو, ہم کیا کریں گے, آپ کو وہ دے دیں گے, اور آپ یہ دین کو تبلیغ کرنا چھوڑ دو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چل رہے تھے. اگر وہ اس طرح کے بشر ہوتے تو انسان کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے نا, مجھے تو اتنا بڑا آفر مل رہا ہے تو میں کیا کروں, تھوڑا سا لو ہو جاتا ہوں نا, اپنے آپ کو کم کر لیتا ہوں. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا, انہوں نے خواہشات کے پیچھے حق کو نہیں چلایا تھا, بلکہ خواہشات کو دبا لیا تھا حق کی وجہ سے. اگر ایسا ہوتا کہ نبی بھی اپنی خواہشات اس میں ملاتے ہوتے حق میں, تو کیا ہو جاتا, فساد پھیل جاتا زمین و آسمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ, دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشورہ دیا, صحابہ کرام نے کہا نہیں نہیں, دس از ناٹ رائٹ تھنگ, ہم ایسا کرتے ہیں, اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے, اوکے. ایک مرتبہ کیا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا, کراپس جو ہوتی ہیں ان کو قریب کر دیتے ہیں, میل اور فیمیل فلاورز کو قریب کر دیتے ہیں, جس سے فلاور جلدی جلدی اگتے ہیں, پھل جلدی اگتے ہیں, اور زیادہ کھیتی آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کرنا ہے, تم چاہتے ہو کہ جلدی سے فصل اگ جائے, دس از ناٹ فیئر, ایسا مت کرو. تو ان لوگوں نے کیا کیا, جدا جدا کر دیا کہ ایسا کر رہے ہو, تم جلدی اگانے کے لیے کر رہے ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا ایڈوائس دیا, تو صحابہ کرام نے کر لیا ایسے ہی, کیونکہ مدینہ میں زیادہ کھیتی وغیرہ ہوتی تھی, وہاں پر اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. یہاں پر مکہ میں, ہاں مکہ میں صحرا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا بات کر رہے تھے ہم لوگ, کچھ واقعہ, ہاں ہائیبریڈائزیشن نہیں, ایکچولی وہ ہائیبریڈ بھی نہیں تھا, وہ صرف جلدی پالینیشن کے لیے ایکچولی ہے نا, تو وہ زیرے بذریتا کے قریب ہو جائیں گے تو جلدی سے پالینیشن ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایڈوائس دیا کہ نہیں نہیں دیکھو ایسے مت کرو, کیونکہ ایسا ہے کہ تخلیق میں تم تبدیلی کر رہے ہو, اس سینس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو پھر کیا ہوا, وہ فصل جو تھی نا اس سال بہت کم ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے صحابہ کرام, یا رسول اللہ آپ نے ہمیں ایڈوائس دی تو فصل کیا ہو گئی, کم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جیسے تم کرتے ہو ویسے کرو, مجھے کیا خبر ان سب باتوں کی, تم تو ایکسپیرینس بیس ہے نا یہ ساری چیزیں, اب تم اگاتے آئے ہو تو تمہیں خبر ہے, میں تمہیں دین سکھانے آیا ہوں, نہیں دنیاوی چیزیں تھوڑی سکھانے آیا ہوں. تو اس میں جو تم کرنا چاہتے ہو تو تم اس طریقے سے کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی خواہشات کسی پر لادی نہیں ہے, اگر وہ پراپر ہے تو ہی یوز ٹو ایکسپٹ. اب جیسے وہ جو باہر, ہاں وہ ان کا نظریہ تھا, وہ ان کا اوپینین تھا. ہاں ہاں, کیونکہ ان کا اب وہ تھے صحرا کے رہنے والے, تو ان کو اس چیز کی وہ نہیں تھی نالج, اور وہ سب ایک صدیوں زمانوں سے اس چیز کا ایکسپیرینس رکھتے تھے, وہ کسان لوگ تھے, تو ان کو خبر تھی کہ کس طرح سے پیداوار ہوتی ہے. تو اس سال بڑی کم پیداوار ہوئی, جا کے آ کے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وہ تھے نا, مطلب کتنے شفقت کرنے والے, رحم کرنے والے, ورنہ بھی کہتے بالکل. دیکھیں اگر وہ کہہ دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں میں نبی ہوں, میں جو بولوں گا وہی کرنا پڑے گا, ہاں, تو وہ ہاں بکریاں چرایا کرتے تھے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے, لیکن ان کو کھیتی باڑی کا کوئی نالج اتنی نہیں تھی, سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہاں پر ایسے کئی مرتبہ, مطلب دیکھیں وہاں پر بھی دیکھیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ جو ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا کہ ہم شہر کے باہر سے جنگ کریں یا اندر سے, عہد کی جو جنگ تھی, تو کچھ صحابہ کرام نے کیا کہا تھا, ہاں, اور اس کے اندر عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے وہ بھی شامل تھا, کہ شہر کے اندر ہی رہ کر جنگ کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خود سیم ویو رکھتے تھے کہ ہم شہر کے اندر ہی رہ کر جنگ کریں گے. لیکن جو بدر میں جو صحابہ اکرام کو جو ریوارڈ ملا تھا,
اس کو دیکھ کر جو صحابہ رہ گئے تھے انہوں نے کہا، وہ بڑے جوش میں تھے، وہ کیا کہنے لگے، نہیں نہیں ہم شہر کے باہر جا کر اس بار ہم نے اپنے آپ کو شہید کرنا ہے تو ہم شہر کے باہر جائیں گے، شہر کے باہر جا کر لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا میجورٹی کی یہ ویو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تو پھر ہم شہر کے باہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، ایک مرتبہ ایسا ہوا بدر کے ٹائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا کہ یہاں یہاں مورچہ ڈال دو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہا، مطلب ہم لوگ یہاں سے لڑیں گے۔ تو کچھ صحابہ کرام آ گئے، یا رسول اللہ ہم اس سب چیز کی نالج رکھتے ہیں تو آپ ایسا کریں یہاں سے تھوڑا ادھر شفٹ کروا دیں تو زیادہ اچھی طرح سے ہم جنگ کر پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اکھاڑو یہاں سے اور وہاں لگا دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں، ہاں ہاں کہ اگر کوئی رائے دے رہا ہے، کوئی مشورہ دے رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں تو میں کسی کی بات ہی نہ مانوں، نہیں، میں نبی ہوں، اگر خیر ہے اس مشورے میں اور میجورٹی اس چیز کے فیور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کا معاملہ نہیں تھا نا، دنیاوی معاملہ تھا، تو اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیا رکھا، رول کو ریلیکس رکھا، کبھی اپنی رائے کسی کے اوپر تھوپی نہیں، زبردستی نہیں کی کہ تم نے، میں رسول ہوں تو میری ہی بات مانی ہے۔ بہت سارے ایسے مواقع آئے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رائے کو مقدم جانا اور اپنی رائے کو، اپنی ویو کو دبا دیا۔ کتنی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی ہمیشہ رائے کلیش ہوتی، ہمیشہ، کیونکہ ہی واز ویری سافٹ نیچر، وہ بہت، اور یہ تھوڑے سے جوش و خروش والے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی ایک ہی ویو ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی الگ ویو ہوتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عمر کے فیور میں وہ بات دے دیتے تھے کہ بھائی یہ صحیح ہے، یہ ویو اس کو پروموٹ کر، یہ مطلب تم لوگ تھوڑے سافٹ جا رہے ہو، جہاں پر ٹائٹ رہنا وہاں ٹائٹ بھی رہو، جہاں پر کافروں کو مزہ چکانا وہاں مزہ بھی چکاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نبی اگر غرور کر جاتے، اپنی خواہشات پر چڑھ جاتے، وہ ہو جاتے کہ بھائی مجھے رسول بنایا گیا، مجھے نبی بنایا گیا، تم کون ہوتے ہو صحابہ، میری وجہ سے تو تم صحابہ بنے ہو اور تمہاری ویو کو میں مانوں، تو یہ معاملہ نہیں تھا۔ ہمارے نبی بہت عاجز تھے، بہت زیادہ ٹھنڈے، لن تلہم، ان کے لیے آپ کو مطلب وہ لوگ کیا کہتے تھے، نعوذ باللہ، کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بہت کچے کان کے، what does that mean، وہ کچے کان کے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات سنتے، مطلب یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کون بول رہا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سردار ہے، غلام ہے، ہر کسی کی بات آتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، یعنی کسی کو تو کہو کہ بھائی نہیں سننی ہے، ہر کسی کی بات سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے کے سے معاملہ کہتے تھے، اور اللہ نے پھر ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں کیا آیت نازل کی کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، تبھی تو یہ جتھا جمع رہتا ہے آپ کی طرف، اگر آپ ان پر سختیاں کرنا شروع کر دیں تو کہاں یہ آپ کی طرف بھنکیں گے، جیسے ایک شہد کی طرف کیسا ہوتا ہے، مکھیاں بھنکتی ہیں، تو ویسے ہی آپ کے اندر جو مٹھاس ہے وہ ان کو کھینچتی ہے آپ کی طرف، کہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، اتنی وہ جو ان کی ہمبلنس ہے، ان کی جو عاجزی ہے، ان کو، ہاں، ان کا تحمل ہے، وہ جو صبر ہے، جو ان کی ہمبلنس ہے، وہ لوگوں کو آپ کی طرف جمع اکٹھا رکھتی ہے۔ تو اسی لیے تو وہ کافر کیا کہتے تھے، مشرکان مکہ سردار، ان کے چاروں طرف تو ہمیشہ غلاموں کا جتھا لگا رہتا، ہم آئے کہاں، ہم کہاں بیٹھے، ہمارے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کہ ہاں ان لوگوں کو الگ کرے، ہماری الگ محفلیں سجائے، تب ہم ان کی بات کو سنیں گے۔ یہ ان کا ویو تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ چاہے سردار ہو، کیا خبر کہ ان کا ایمان جو ہے، جو یہ کمتر تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، وہ ایمان کے لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہاں کیا چیز تولی جاتی ہے، مال نہیں، اولادیں نہیں، انسان کا اخلاق، اس کا تقوی، اس کا ایمان جو ہے سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول پر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے اور کچھ بھی کنوے کرتے رہتے اپنی خواہش کے مطابق، تو آسمان اور زمین میں فساد پھیل جاتا اور جو بھی اس کے درمیان ہے ساری چیزیں درہم برہم ہو جاتی، بلکہ بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے تو ان کا ہی ذکر ان کو دیا ہے، فیہ ذکرکم، ہم نے پڑھا نا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، ہم نے اس قرآن میں تمہارا ہی تمہیں ذکر دیا، لیکن وہ اپنے ہی ذکر سے کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ہے نا۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، یہ سب سے اہم بات ہے، کیا بات، کہ ذرا غور تو کرو،
آیت نمبر 72 میں یا تسألہم کا تم سے سألہ سوال کیا ہے، یا سألہ سوال کیا ہے ہم ان سے خرجن کسی اجرت کا، کسی ثواب کا. کیا تم سے تمہارے نبی کوئی اجرت مانگتے؟ کیا تم سے تمہارے نبی کوئی ثواب مانگتے ہیں؟ فخراج ربی کا خیر، پھر خراج ثواب ربی کا تمہارے رب کا خیر بہتر ہے، وہ ہوا خیر الرازقین، وہ تو خیر بہترین رازقین رزق عطا کرنے والا ہے. یعنی کہ کیا کبھی بھی جب انہوں نے دین کی تبلیغ کی، جب تمہیں سیدھے راستہ دکھانے کی کوشش کی، جب تمہیں وہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میری جیب میں اتنے پیسے ڈال دو، یا اتنا کر دو، یا میرے لیے یہ مال جمع کر دو، یا ہمارے لیے کچھ محل بنا دو؟ تم سے کیا کچھ مانگا؟ تو جب وہ اتنے سیلف لیس ہو کر تمہاری خیر خواہی چاہ رہے ہیں تو تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یعنی کہ تمہاری عقل بالکل پٹ ہو چکی، بالکل عقلوں پر پردہ پڑ گیا کہ تم نے یہ بات بھی نہیں غور کرتے. مطلب ایک انسان یہ سوچے نا کہ بھائی وہاں پر جائیں کچھ سیکھنا تو ان کی جیبیں گرم کرنی پڑے. یہاں تو کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہے. تم کو تو مطلب اتنے وہ تمہارے خیر خواہی میں لرزتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ تمہارا رب خود کہتا ہے کہ آپ ان کی خیر خواہی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. آپ اتنا نہ تڑپا کریں، آپ اتنا نہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلکان کیا کریں کہ یہ تو جو کافر ہیں وہ کافر ہی رہیں گے، یہ نہیں مان لانے والے. تو آپ ان کے لیے رو رو کر سسک کر پوری راتیں اپنے ان کے لیے پریشان ہو کر ہلکان کر کے اپنی جان کو اس طرح نہ تڑپا کرے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار تسلی کی آیتیں نازل کرتے تھے کہ اے نبی اتنا نہ رویا کرے. اتنا روتے تھے پوری داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، باقاعدہ پیر سوج جایا کرتے تھے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے. حضرت عائشہ والا واقعہ پتا ہے نا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان ویری گڈ موڈ، اور بہت اچھے موڈ میں تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ، اللہ تمہارے اگلے پچھلے ڈھکے چھپے سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اسمائل کرنے لگی، خوش ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ کیا تمہیں میری اس دعا سے خوشی ملی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں کیوں خوش نہ ہوں، اتنی پیاری دعا ملے گی تو میں خوش نہیں ہوں گی. تو کہا اے عائشہ میں بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں؟ میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے سیم دعا روزانہ کرتا ہوں، یہ جو تمہارے لیے اب کی ہے دعا. اور دیکھیں ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پتا، ہمیں تو پتا ہی نہیں کہ ہمارے نبی ہمارے لیے کتنا تڑپ کے چلے گئے، سسک کے چلے گئے کہ یہ بندے کیا رہے، راہ مستقیم پر رہے. کوئی ہم سے خراج، کوئی ثواب، کوئی اجرت نہیں مانگی، خیر پہنچا کے چلے گئے کہ ہم آئے ان کی خیر کی طرف لپکے اور نبی کے راستے کو چلے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ سب چیز کو پیچھے ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا آخرت میں کہ انہوں نے میرے قرآن کو کیا کر دیا تھا؟ پیٹ پیچھے ڈال دیا. کوئی ویلیو نہیں تھی ان کو، میری باتوں کی نہ کوئی ویلیو تھی، نہ ان کو کچھ مجھ سے لگاؤ تھا، نہ میری قربانیوں کا ان کو کوئی پاس رہا. یہ ہر چیز کو ایسے مطلب ہوا میں لے کر چلے گئے کہ ان کو خبر ہی نہیں کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا کیا، کتنا سستا، کتنا تڑپا، کتنی قربانیاں دی، اپنے گھر والوں تک کا خیال نہیں کیا. تمہارے لیے میں نے کتنی صحبتیں سہی ہے، کہاں کہاں نہیں گئے، لیکن تمہیں پھر اس دن جب ڈس اون کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب عطا فرمائے. کیونکہ اس دن کیا ہوگا معاملہ اس دن کا کہ جبریل امین آ کر گواہی دیں گے کہ یہ نہیں ہے آپ کے امتی، ان کو دور کرو. جو آپ کو امتی امتی بول کر آ رہے ہیں نا کہ میں امتی ہوں، میں امتی ہوں، میں نبی کا ماننے والا ہوں، صرف نام کے، ان کو دور کریں. یہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد نہ آپ کے قرآن کا پاس رکھا، نہ آپ کی تعلیمات کا کچھ پاس رکھا، بس انہوں نے ساری چیز کو ہوا میں اڑا دیا ہوا تھا. تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا غور تو کرو کہ کیا کبھی انہوں نے تم سے سوال کیا اس بات کا کہ وہ تم ان کو کچھ دے دو، یا کوئی ثواب دے دو، یا کوئی اجر عطا کر دو، یا کوئی مال دے دو، کوئی دولت عطا کر دو؟ بلکہ وہ تو اس بات سے مطمئن ہے کہ ان کے رب کا جو خراج ہے، ان کے رب کا جو تبرک ہے، ان کے رب کا جو ثواب ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہی بہترین رازق ہے. انسان دنیا میں کیا دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ کسی کو اگر فیور بھی کرنا چاہے تو مال دے دے گا، کچھ 2-4 گفٹس دے دے گا، کوئی تھوڑی سی مدد کر دے گا، یا اس کا کوئی دنیا کا معاملہ آسان کر دے گا. اس سے زیادہ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا.
اور جب رب دینے پر آتا ہے تو سوچے وہ کیا کیا دے سکتا ہے. وہ اسٹیشن اس کے لیول بڑھا سکتا ہے, وہ اس کو فردوس میں اعلیٰ مقام دے سکتا ہے, وہ چاہے تو اس کو اپنے سامنے گھر دے سکتا ہے, وہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو دے سکتا ہے, وہ چاہے تو نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پلا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بندے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ جب ہم کسی کے لیے کچھ کریں تو بالکل سیلف لیس ہو جائے, کوئی توقع بندوں سے نہ رکھے, کیونکہ بندے کچھ نہیں کر سکتے, اور بندے جو دیں گے وہ فانی ہے, جو رب دے گا وہ باقی رہنے والا ہے. وَإِنَّكَ لَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, بلکہ آپ تو کیا کرتے ہیں, آیت نمبر 73, وہ اور انا بے شک کا آپ تو لَتَدْعُوهُمْ لا البتہ تا آپ دعو پکارتے ہیں ہم ان کو إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ تو انہیں سیدھے راستے کی طرف پکارتے ہیں. آپ تو کیا کر رہے ہیں, ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں, لیکن ان کی عقل چوپٹ ہو چکی, تو اسی لیے وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے. آیت نمبر 74, وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, وَإِنَّا اور بے شک الَّذِينَ وہ لوگ جو لا يُؤْمِنُونَ لا نہیں یا وہ سب امنا ایمان لاتے, اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے, جو ایمان والے نہیں ہیں کس پر, آخرت پر ایمان جو نہیں لاتے, عن صراطی اس راستے سے, اس سیدھے راستے سے, اللہ آ گیا نا, خاص راستہ مطلب سیدھا راستہ, لناکبون لا البتہ, ناکب نقب لگائے بیٹھے یعنی اس کو روک کر بیٹھے, اس کی طرف وہ جانا ہی نہیں چاہتے. اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر, وہ سیدھے راستے سے, الصراط سے, صراط مستقیم سے رک گئے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا. پھر انشاءاللہ دعا کریں گے, کوئی ریپیٹ کرے گا تو دعا کر لیں, جلدی سے کر دو نا. someone wanna repeat? نوفنڈی آپ ریپیٹ کریں گے آیات, کر دو. نہیں یہیں سے آیت نمبر 67, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 75, وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ولو آیت نمبر 75, ولو و اور لو اگر رحم کرے نا ہم ان پر, اور اگر ہم رحم کرے ان پر, وَكَشَفْنَا و اور کشفا دور کر دینا ہم یعنی ہٹا دیں ہم, ما بہم ما جو بہم ان سے, من درن اس کی تکلیف کو, اور اگر رحم کریں ہم ان پر اور ہٹا دیں ہم جو ان کو تکلیف ہے, للجو لا البتہ لجو وہ سب اڑ جائیں, لام جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے, البتہ وہ اڑ جائیں, فی طغیانہم ان کی سرکشیوں میں, یعمہون وہ سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں. عین میم یا, امیون سمن بکمن امیون, امیون یعنی اندھا, آنکھوں کا اندھا, اور یعمہون عقل کا اندھا. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم رحم کرتے ہیں ان کے اوپر, اور جب ہم ان سے ان کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں, تو وہ اور بھی زیادہ سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے, بلکہ اور کیا ہو جاتے ہیں, مزید سرکش ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو مال و دولت ملی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اور مزے کرو, دنیا ہم آئے ہی کیا کس کام کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے آئے, مزے کرو, ایش کرو, اس کا حق اس کا حق مارو, چلے گا کچھ نہیں, کیونکہ مرنا تو نہیں ہے نا, مریں گے بھی تو کیا ہے, دوبارہ نہیں اٹھائے جانا. جو آخرت کا یقین نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو. اور اگر ہم رحم کر دیتے ہیں ان پر اور ہٹا دیتے ہیں ان سے ان کی تکلیف, تو سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں سرکشی پر, اور وہ اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں. اب اگر ہم دوسرے یہود اور نصارہ کو دیکھ لیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا ان کو مال و دولت عطا کی ہے, اور وہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں, ہر طریقے سے ایمان والوں کو کھینچ لو پیچھے, اور ان کو ڈاؤن کر دو, ان کو رسوا کر دو, ان کی ساری چیزیں ختم کر دو, ان کے ایتھکس کو, ان کے کلچر کو پناہ پلا کر دو, یعنی ہر طرح سے کیا کر دو, ان کو تباہی کی طرف لے جاؤ. وہ اپنا مال و دولت اس کام میں لگا رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جب ان کی تکلیفیں دور کی جاتی, جب ان کو مال و دولت میں بڑھایا جاتا ہے, تو سرکشیوں میں اور بڑھ جاتے ہیں, اللہ کے دین کے ساتھ اور کھیل شروع کر دیتے ہیں, اور وہ اندھے ہو گئے ہیں.
مطلب ان کی عقل پر پردے پڑ گئے ہیں، وہ عقل سے اندھے ہو گئے ہیں، وہ ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے اگر ہم ان کو دوسرے مشرک اور کافر اور یہود کے کانٹیکس میں لیں۔ آیت نمبر 76، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ آیت نمبر 76، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اخذناہم اخذا پکڑا نا ہم نے ہم ان کو، اور البتہ تحقیق اور بے شک پکڑا ہم نے ان کو، بالعذابی عذاب میں، یہاں پہ بی کا ترجمہ میں ہوگا۔ فمستکانو فا پھر ما جو پھر سوری فا پھر ما نہیں، استکانو انہوں نے عاجزی کی، انہوں نے وہ جھکے، لربہم ان کے رب کے لیے، وما یتضرعون اور ماں نہیں، یتضرعون وہ ذرا یعنی کہ گڑ گڑائے، نہ ہی انہوں نے عاجزی کی اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے۔ جب ان کو ان کے رب نے عذاب میں پکڑا تو نہ ان کی طرف سے کوئی عاجزی پیش ہوئی اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے اپنے رب کے سامنے۔ حتی یہاں تک کہ آیت نمبر 77، حتی یہاں تک کہ اذا فتحنا علیہم، اذا جب فتح کھول دیا نا ہم نے، علیہم ان پر، بابن دروازہ، ذا عذابن عذاب والا، شدید عذاب والا دروازہ کھول دیا، علیہم ان پر، یہاں تک کہ جب فتح کھول دیا نا ہم نے، علیہم ان پر، بابن دروازہ، شدید عذاب والا، دیکھیں زا آ گیا نا، زا زی زو سب کا ترجمہ ہوتا ہے والا، اذا جب ہم وہ سب فی ہی اس میں، اس عذاب میں، مبلسون بلسا ابلیس مایوس ہو گئے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اندر مایوس ہونے لگے، یعنی ہم نے جب ان سے عذاب کو دور کیا، جب ان پر رحمتیں کی، جب ہم نے ان کو تکلیفیں دور کی تو سرکشی میں بڑھ گئے، اور جب عذاب میں ہم نے ان کو پکڑا تو کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے، ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کر لیں جلدی سے۔ نظمن آپ نے کیے تھے ریپیٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير،
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالذكر وآيات الحكيم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا